الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کو حکمت سمجھ میں نہیں آئی کہ فرشتے موجود تھے، اللہ کی ہر بات مانتے تھے، آسمانوں کے سارے کام ان فرشتوں کے ذمہ تھے۔ اب زمین پر خلافت کا مسئلہ ہے، اور کچھ شیطان بھی امیدوار تھا، کیونکہ جنات اور شیاطین پہلے سے رہتے تھے، اصل سے یہ جنات تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ انسان کو میں نے کیسا بنایا ہے، اس میں کیا کیا میں نے کوالٹی رکھی، اس میں شہوت بھی رکھی تھی، اس میں غصہ بھی رکھا تھا۔ تو پہلے اعلان کے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اشکال کیا، یہ اعتراض نہیں، اور یاد رکھو جو مخلوق عقل رکھتی ہے وہ کوئی سوال اور اشکال کر سکتی ہے، یہ یاد رکھیں، جو عقل رکھتی ہے۔ اور تین مخلوقات عقل رکھتی ہیں، انسان ہے، فرشتے ہیں اور جنات ہیں، تینوں عاقل ہیں، عاقل مخلوقات۔ تو پوچھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ یہ جس میٹیریل سے بنایا جا رہا ہے، اس میں جو اجزاء ترکیبیاں ہیں، اسے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں شہوت ہوگی، اس شہوت کی وجہ سے فتنہ فساد کرے گا، زنا کرے گا، بدکاریاں کرے گا، اور دوسرے اس میں غضب اور غصہ ہے، اس کی وجہ سے قتل و غارت کرے گا، مارے گا، پیٹے گا، ظلم و ستم کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہر وقت آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں۔ تو زمین کا کام آپ ہمارے ذمہ لگا دیں، ہم کر لیں گے، ہم ہر وقت آپ کو یاد کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں۔ اللہ فرمائے انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس لیے کہ یہ دو قوتیں اللہ نے انسان میں رکھی، شہوت اور غضب، یہ دو قوتیں انسان میں ہیں۔ یہی دو قوتیں انسان کی ترقی کا ذریعہ ہے، اور یہی دو قوت انسان کی تنزلی کا ذریعہ ہے۔ یہی ہمیں دو قوتیں فرشتوں سے آگے بڑھا دیتی ہیں، اور یہی دو قوتیں انسان کو جانور سے بھی نیچے لے جاتی ہیں۔ شہوت اور غضب،
جب انسان اس شہوت کو کنٹرول کرتا ہے تو اس میں عفت پیدا ہوتی ہے، اور یہ عفت فرشتوں کی عفت سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کو دبا کر عفیف بننا اور چیز ہے، اور کسی میں ایسا مادہ ہی نہ ہو شر کا، تو اس کے اندر جو عفت ہے وہ عفت اضطراری کہلاتی ہے، اختیاری نہیں کہلاتی۔ تو اضطراری ہے ہی نہیں، ایک چیز ہی نہیں ہے اس میں، بولو بھائی۔ ایک آدمی اندھا ہے، اس کو کہا تم بد نظری نہ کرو، تو کیا کہے گا؟ جی میں تو کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا بد نظری نہ کرنا اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کی آنکھیں ہیں، پھر اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، حدیث شریف جاتا ہے، اس کو حلاوت ایمانی دی جاتی ہے۔ یہ حلاوت ایمانی کا وعدہ ان کے ساتھ جس کے پاس آنکھ ہے، جس کے پاس آنکھ ہی نہیں اس کے لیے نہیں ہے۔ تو فرشتوں کی جو عفت ہے یہ اضطراری ہے، مجبور جس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں گناہ کا مادہ نہیں ہے، شہوت نہیں ہے۔ انسان کی عفت اختیاری ہے، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں اختیاری افعال کی قیمت ہے، اضطراری افعال کی نہیں۔ سن لے کان کھول کر، اس پر حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بڑی خوبصورت بات۔ لوگ کیفیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ان پر ذکر کروں، تلاوت کروں، نماز پڑھوں، کوئی کیفیت خاص قسم کی مجھے مل جائے۔ فرمایا یہ کیفیات اس طرح اختیاری نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے کسی کو دے دی جاتی، کسی کو نہیں دی جاتی، لیکن تمہارے اجر و ثواب کا معاملہ تمہارے اختیاری اعمال پر ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو یا نہیں، تم تلاوت کر رہے ہو یا نہیں، تم ذکر کر رہے ہو یا نہیں، اس پر نتیجہ مرتب ہوگا، اس پر نہیں ہوگا کہ اس پر کیفیت کیا ملی تمہیں، اس پر نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو مل گئی تو بہت اچھا ہے، نہیں ملی تو اعمال پوچھے جائیں گے کیا کر کے آئے ہو۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کس تمہاری کیفیت کیا تھی باطن کی، یا تم اس کے بعد کیا کچھ محسوس ہوا، زندگی بھر محسوس نہ ہو، لیکن شریعت کا پابند ہے، طریق سنت کا پابند ہے، اللہ کا بہت بڑا مقام ہے، یاد رکھو۔ ایک آدمی پوری زندگی حرمین شریف میں نہیں جا سکا، ایسی دنیا سے چلا گیا، لیکن کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، پتہ نہیں کتنے حاجیوں سے آگے ہوگا وہ۔ یہ دیکھا جائے گا کہ تم میں حج ہے یا نہیں، کیونکہ حج جو ہے یہ بھی کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، یہ بھی فرض ہوگا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہے، نفل۔ تو اس سے عفت پیدا ہوتی ہے، عفت، پاک دامنی، باوجود اس کے کہ وہ گناہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے شیخ حضرت شاہ کی مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا جو اللہ کے ولی اور دوست ہوتے ہیں کیا ان میں گناہ کرنے کی قدرت ختم ہو جاتی ہے؟ فرمایا کہ تمہارا مطلب ہے کوئی ہجڑے بن جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں میں تو تقوی کی برکت سے قوت بہت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی عظمت اتنی کھلی ہوتی ہے ان کے سامنے، اس عظمت کے سامنے اس قوت کو استعمال کرنے کی قوت نہیں ہوتی۔ اس قوت کو جیسے کوئی ہولناک منظر پیش آ جائے، ایک آدمی گناہ کرنا چاہ رہا ہے، گناہ کرنا چاہ رہا ہے، اور کوئی ہولناک منظر پیش آ گیا، گولی چل گئی، باہر گولی چل گئی، آپ کا گناہ کار بھاگ جائے گا، نہ بھائی، تو تھوڑا جان بچاؤ، جان بچاؤ، آگ لگ گئی، بد نظری کر رہا تھا مارکیٹ میں، حسینوں کو دیکھ رہا تھا، شوق سے مارکیٹ میں پھر رہا تھا، مارکیٹ میں آگ لگ گئی۔ اب کہیں کہ بھائی بد نظری کا اچھا موقع ہے، بد نظری کر لو، کہنا نہ بھائی جان بچاؤ۔ اب کیا ہوا؟ آپ کی اس گناہ کرنے کی قوت کو کیا ہوا؟ آپ چھوٹی سی ایک مصیبت جو مخلوق ہے، آگ بھی مخلوق ہے، گولی بھی مخلوق ہے، اس کی وجہ سے تمہاری وہ قوت سلب ہو گئی جس کی بنیاد پر تم نافرمانی خدا کی کر رہے تھے۔ تو بتاؤ، خالق کی عظمتیں جن پر کھل جائیں تو کیسے گناہ ہوگا؟
یہ تو جب تک پردہ رہتا ہے انسان میں اللہ تعالیٰ کے درمیان تو بس سمجھتا ہے کہ میں جو چاہے کروں، لیکن جس دن یہ پردہ ہٹ جاتا ہے تو بالکل اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ اسٹریٹ لائٹ دن کو جل رہی ہے لیکن سورج کے سامنے اس کا وجود بھی نہیں ہے، رات کو چمکتی ہے اور دن کو اگر بند بھی نہ کرے تو میں اور آپ گزرے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ اسٹریٹ لائٹ جل رہی، کیوں؟ ایک سورج کے نور کے سامنے اس کا وجود ختم ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا نور کسی کے قلب میں آتا ہے، تجلیات الہیہ قلب میں آتی ہیں اور اللہ کی عظمت کسی پر کھلتی ہے تو پھر وہ اپنے وجود کو بھی گم کر بیٹھتا ہے، اپنے ارادوں کو بھی گم کر بیٹھتا ہے، اپنے عزم کو بھی گم کر بیٹھتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہی لا الہ الا اللہ ہے، یہی لا الہ الا اللہ ہے، لا ہو الا ہو، لا ہو الا ہو، اللہ ہی ہے۔ ہو بھی اللہ کا ناموں میں سے ایک نام ہے، ہو، قل هو اللہ احد، نے ہو کو بھی نام شمار کیا ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو ذکر کرتے تھے وہ ہو کے ساتھ کرتے تھے، ہو یہ اللہ کا نام ہے، یاد رکھنا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی خوبصورت تشریح فرمایا کرتے ہیں، یا من لا ہو الا ہو، اے وہ ذات جس کے علاوہ کوئی نہیں مگر وہی ذات ہے، یا من لا ہو الا ہو۔ تو میرے دوستو یہ جو عفت ہے، یہ عفت جو انسان اس شہوت کو دباتا ہے، حرام میں استعمال نہیں کرتا، یہ عفیف کہلاتا ہے۔ اللہ کے یہاں بہت بڑی قیمت اس جوان کی اس انسان کی، اور اس کو سے آگے بڑھ گیا۔ اب انسان کو غصہ آتا ہے، بل کاظمین الغیظ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، کاظم الغیظ آتا ہے، یہ نہیں کہا ہے نہیں، لیکن مرد ہوگا، انسان ہوگا، غصہ آئے گا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ اب غصہ آ رہا ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اذا ما غضبوا هم يغفرون، اللہ نے تعریف فرمائی، اللہ تعالی نے تعریف فرمائی کون لوگ ہیں، ہمارے لوگ کون ہیں؟ والذین یجتنبون الکبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں اور فاحشہ سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے۔ اس کو الگ بیان کیا ہے کہ کبائر میں بے حیائی کا کام بدترین کام ہے، چوری کرنا بھی کبیرہ ہے، دوزی بھی کبیرہ ہے، لیکن ان میں جو یہ بدترین کام ہے وہ فحاشی کا کام ہے۔ شیطان سب سے پہلے جو چیز کام کرتا ہے وہ بے حیائی میں مبتلا کرتا ہے، کیونکہ حیا ایک ایسی چیز ہے، حیا ایک عجیب محدثین نے بات لکھی کہ حیا جو ہے نا، یہ عربی زبان میں یہ درخت کے اوپر جو کھال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، جس کو ہم چھال کہتے ہیں، درخت کی جو چھال ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو درخت کی چھال ہے، زمین سے ساری قوتیں اوپر شاخوں اور ٹہنیوں اور پھول اور پھل تک زمین کی ساری قوت پہنچانے والی جو چیز ہے وہ تنا نہیں ہوتا، تنا تو اس کو کھڑا کر کے رکھتا ہے، وہ چھال ہوتی ہے جس کے ذریعے وہاں پر سارا کچھ پہنچتا ہے۔ اب اگر یہ چھال اتار دی جائے، درخت کھڑا ہے، چھال اتار دے، پتے سوکھ جائیں گے، ٹہنیاں سوکھ جائیں گی، شاخیں سوکھ جائیں گی۔ سبحان اللہ، یہاں سے لفظ حیا لیا ہے، جس کو رسول اللہ فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جب انسان حیا کے ساتھ رہتا ہے، اگر قرآن حدیث کی، اللہ رسول کی جتنی بھی روحانی خوراکیں ہیں وہ اس کے بال بال تک پہنچتی ہیں اور اس کا بال بال نورانی ہو جاتا ہے، اور جب حیا ختم ہو جاتی ہے، فَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جب حیا ختم ہو جائے جو چاہے تم کام کرو، تو پھر یہ سب ہر برا کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی وہ کھال مر چکی ہے یا کھال ختم ہو چکی ہے۔ اب قرآن حدیث کے انوارات اور برکات اس کو کیسے پہنچے؟ اس لیے شیطان ہمارا دشمن ہے، سب سے پہلے شیطان بے حیائی کے کاموں کا سب سے یامر بالفحشاء، فحشاء کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ میرے پیارے کون ہیں؟
والذین یجتنبون کبائر الاسم، گناہ کبیرے سے بچتے، چوری چکاری جھوٹ غیبت ساری چیزیں کبیرہ ہے، والفواحش اور بے حیائی کی کاموں سے بچتے۔ یہ شہوت، اب یہ عفت آ گئی، یہ عفیف ہو گیا، جب گناہ سے بچا تو عفیف ہو گیا، کیونکہ گناہ شہوت کی بنیاد پر ہوتا ہے، چوری بھی شہوت کی وجہ سے کرتا ہے، تو حریص ہے میرے پاس زیادہ مال آ جائے، کمایا کی محنت نہ کرنی پڑے اور مفت میں میرے پاس آ جائے، یہ بھی شہوت کا حصہ ہے۔ حس جو ہوتا ہے لالچ، حس یہ شہوت سے ہوتا ہے، شہوت سے پیدا ہوتا ہے، انسان کو شہوت ہوتی ہے کہ مال، کسی کو کس شے کی شہوت ہے، کسی کو کس شے کی شہوت ہے، مختلف شہوتیں، اللہ معاف فرمائے، سب کی حفاظت کرے۔ اب یہ ابھی بن گیا، ابھی ہو گیا۔ وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے معاف کر دیتے، غصہ آتا ہے معاف کر دیتے۔ اب جب غضب پر کنٹرول کرتا ہے تو میرے دوستوں، اللہ کے ہاں یہ معاف کرنے والا، اللہ کی صفت عفو جو ہے، معافی کی جو صفت ہے، اس صفت میں سے اللہ اس کو حصہ دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر وہی ٹائٹل لگا دیتے ہیں کہ یہ درگزری کرنے والا ہے۔ جس طرح مولا اپنے بندوں سے درگزری کرتا ہے، یہ بندہ ہو کر بندوں سے درگزری کر رہا ہے، اور اللہ فخر فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو دیکھو، خود کمزور ہے لیکن اپنے اوپر کتنا کنٹرول کیا کہ بندے کو معاف کر دیا۔ میں تو اللہ ہوں، میں اس کو کیوں نہ معاف کروں، کیوں نہ؟ واقعہ حکیم الامت خانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مزدور گوشت لایا، بڑی مشکل سے گوشت لایا، بیوی کا گوشت پکاؤ۔ اب بیوی نے اپنے گھر میں کبھی گوشت دیکھا تھا نہ اپنے سسرال میں دیکھا تھا، اب یہ مزدور کی اچھی مزدوری لگی تو گوشت پکانے نہیں آتا تھا، وہ تو سبزی سبزی چٹنی بنا لیتی تھی، جیسے والدین کے ہاتھ سے آئی تھی ویسے سسرال سے۔ تو سالن بنایا تو نمک زیادہ ہو گیا، اور سالن میں اگر نمک زیادہ ہو جائے بالکل زہر ہو جاتا ہے، زہر، جنہوں نے کھایا تجربہ کیا ہو، بالکل زہر ہوتا ہے۔ تو صبح غصہ آیا، جب شام کو آیا پہلا لقمہ منہ میں رکھا تو زہر، اور غصہ آیا، اس کا دل چاہا کہ میں اس کے 2-4 تھپڑ لگاؤں، اتنی مشکل سے میں گوشت لایا اور اس نے بیڑا غرق کر دیا۔ سوچتا رہا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں انسان کو غصہ آئے فوراً اس پر رد عمل نہ دو، تھوڑا وقفہ دو، کیونکہ یہ لہریں چڑھی ہوئی ہیں تمہاری، اس کو سمود ہونے دو تاکہ کشتی صحیح گزر جائے، ورنہ ڈوب جائے گی تمہاری کشتی۔ طلاق دے دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، پھیلا جاتے ہیں، مولانا صاحب کو حل نکالے، تو سوچنا تھا تو یہ گر کی بات اپنے پلے باندھ لو، تھانوی رحمہ اللہ کی مجدد ملت کی بات۔ غصہ آئے رک جاؤ، تھوڑا وقفہ دو، جب طبیعت بحال ہو پھر اس کو سزا دو، لیکن اتنی سزا دو جس کا وہ مستحق ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا کرو گے تم۔ استاد ہے، سر پھاڑ دیا اس شاگرد کا، بیوی کو طلاق دے دی، مار دیا جان سے مار دیا غصے میں، اور جیل میں پڑا ہے۔ میں جیلوں کے دورے پر پہلے جاتا تھا، چھوڑ دیا تو وہ جو قتل کے مجرم ہوتے تھے نا، جنہوں نے قتل کیا، بڑے جوان کڑیل، ایک جگہ میں باولپور جیل میں گیا تو ایک جوان بڑا کڑیل ہمارے فوٹاباس کا، اس کو 2 آدمی واش روم میں لے جا رہے ہیں اسے پکڑ کر، تو میں نے کہا کہ یار اس کو کیا ہوئے، تو جوان ہے بالکل، کہا اس کے پھانسی کے آرڈر آنے والے بھی آئے نہیں ہیں، اس کے ٹانگوں میں جان نہیں ہے خوف کی وجہ سے، چل نہیں سکتا، بلکہ بڑے پھڑے، باقی ان کو جیلوں کے چکر لگواؤ، سارے فن خانی بھاگ سے نکل جائے گی، اور آخرت میں جو ہوگا وہ الگ ہے۔ قتل کا جرم ایک ایسا جرم ہے جس میں جو قرآن نے سزا بیان کی ہے جہنم میں، خالدین کا لفظ استعمال کیا ہے، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، ایسا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ مسلمان ہوں گے، نکل جائیں گے بالآخر، لیکن اتنا طویل رہیں گے، اتنا طویل جہنم میں رہیں گے کہ کافر سمجھیں گے یہ بھی کافر ہے جو ہمارے ساتھ اتنے عرصے سے ہیں، سخت جو
یہ اللہ یہ جو جان بناتا ہے یہ آسان نہیں ہے بنانا اس کا. یہ تو بچے پیدا ہو رہے ہیں جی بس جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ آسان تھوڑی ہے. اللہ کی قدرتوں میں سب سے اونچی قدرت جو استعمال ہوتی ہے وہ انسان کے بنانے میں استعمال ہوتی ہے. یہی وجہ ہے پوری کائنات اس انسان نے مسخر کی ہوئی ہے. یہ کوئی معمولی مخلوق ہے جس کے لیے اعلان کیا ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اعلان فرما انی جائل، کسی کا اعلان نہیں کیا، عرش بنایا اعلان نہیں کیا، جنت بنائی اعلان نہیں کیا، فرشتے بنائے اعلان نہیں کیا، انسان بنا انی جائل فی الارض خلیفہ. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جب کوفہ یا بصرہ میں ایک آدمی قتل ہوا اور اس کے قتل میں کئی آدمی شریک تھے، فرمایا اگر پورا کوفہ یا پورا بصرہ بھی شریک ہوتا سب کو قصاص میں قتل کرا دیتا. اس ایک انسان کی قیمت اللہ کیا ہے. جاما غضبوہم یغفرون، وقفہ دے. وہ سمجھدار آدمی تھا، دل تو چاہا کہ بیوی کو مارے لیکن وقفہ دیا. جب وقفہ دیا تو عقل، کیونکہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو عقل چھپ جاتی ہے، کام نہیں کرتی. یاد رکھو، اس کو باہر نکلنے دو نا بھائی. اس نے سوچا کہ بھائی اس کا بیچاری کا کیا قصور ہے، یہ ایسے گھر سے اس میں گوشت نہیں دیکھا، پھر آگے میرے گھر میں بھی نہیں دیکھا، آج پہلی دفعہ میں گوشت لے کر آیا ہوں. اگر میری بیٹی ہوتی اور یہ جرم کرتی تو میں باپ ہونے کی حیثیت سے کیا سوچتا، یہی سوچتا کہ بھائی یہ میرا داماد اس کو معاف کر دے. وہ اس کا باپ تو یہاں پر نہیں ہے لیکن اللہ تو ہے، میں نے معاف کر دیا، دل کے دل میں رکھ لی اور چپ چاپ وہ اٹھ کے چلا گیا اور اب چٹنی بٹنی سے روٹی کھا لی، لیکن اس کو زبان سے کچھ نہیں کہا. کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہوا تو وہاں کے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں موجے مار رہا ہے، ادھر پھر رہا ہے ادھر پھر رہا ہے. انہیں سلام دعا ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کون سا ایسی نیکی کر لی کہ جنت میں اتنے اونچے مقام پر پہنچ گیا. کہا کہ دربار الہی میں اللہ نے پیش کیا اور اللہ نے کہا کہ بھائی ہاں تو نے ہماری بندی کو معاف کیا تو بندہ ہو کر بندی کو معاف کر سکتا ہے، میں اللہ ہو کر تو یہ معاف نہیں کر سکتا. حضرت ثانی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، عورت کے ایک جرم معاف کرنے پر، ایک غلطی معاف کرنے پر اس کی بخشش ہو گئی. اذا، اللہ نے فرمایا میرے پیارے کون ہیں، اذا ما غضبوا ہم یغفرون. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قصہ لکھا ہے. ایک آدمی مجلس میں آ کر سیدنا صدیق اکبر کی برائی کرنے لگ گیا، آپ بھی بیٹھے، یہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے. اس کے بعد پیغمبر سلام نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ لوگوں ابو بکر کو میری وجہ سے تم کیوں نہیں چھوڑ دیتے، تم جب ابو بکر کچھ ہو تو مجھے دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، لیکن وہ ابو بکر صدیق کے احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت کے دن دے گا. اتنے احسانات ہیں، رسول اللہ کی ایسی خدمت کی تصور نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے. ہر باتیں کر رہا تھا، آپ خاموش ہیں. رسول اللہ مسکرا رہے، ہلکے ہلکے مسکرا رہے. پھر اس نے زیادہ کوئی بات کی تو صحیح اسی پر غصہ آ گئی، میں تو ایسے کہتے ایسے کہتے. آپ یکدم رسول اللہ اٹھے، یکدم اٹھے، گھر کی چلے تو پیچھے دوڑے اور صدیقی تھے، جان نکل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیں. وہ کچھ کہہ رہا تھا تو آپ خاموش تھے، میں نے کچھ کہا تو آپ ناراض ہو گئے. فرمایا تیری طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ فرشتہ اس کو جواب دے رہا ہے، لیکن جب تو نے خود شروع کیا تو شیطان آ گیا. دادا شیطان کے ساتھ میں کب بیٹھ سکتا ہوں. اب اس سے اندازہ کرنا جامع غضبهم یغفرون، غصہ تو آتا ہے، کنٹرول کریں. جب ہوش میں آ جائے، اگر سزا دینا بہت ضروری ہے مثلا تو سزا کو اعتدال کے ساتھ دے، ورنہ معاف کرتا تو سب سے افضل ہے. حضرت شیخ زکریا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرا کوئی خادم تھا، بار بار غلطی کرتا تھا. میں نے کہا میں کب تک تجھے بھگتوں، ہر بات تو غلطی کرتا ہے. کہا کہ میرے چچا حتم اللہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت ہے، ان کے والد بڑے ہیں مولانا یحییٰ صاحب،
بہت بڑے انسان ہیں مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کے بڑے شاگردوں میں سے، ان کے چھوٹے بھائی مولانا الیاس صاحب ہیں، اور یہ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص شاگرد اور خلیفہ ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی کے خلیفہ ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کی عربی شرح بذل المجہود عربی میں ہے، جو عربوں کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے بذل المجہود کے نام سے۔ تو ان کے بارے میں حضرت گنگوہی نے کہا تھا کہ یہ جو خلیل احمد ہے اس کو نسبت صحابہ حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے خلیفہ سے اللہ نے جماعت کا خاص کام لیا ہے جو صحابہ کی خاص شان تھی۔ یہ عجیب بات ہے، اس کے پیچھے راز ہے، اس کے پیچھے بھی شیخ کا فیضان ہے، کن لوگ کان کھول کر شیخ کا فیضان اس کے پیچھے۔ پھر حضرت آتے تھے تو فوراً اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے، 3 دن لگاتے تھے۔ جب شیخ دنیا سے چلے گئے تو حضرت مولانا جو ہے عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کیا 3 دن لگاتے تھے۔ کہا حضرت آپ 3 دن کیوں لگاتے ہو؟ کہا مخلوق میں پھرنے سے دل پر کچھ وزن سا آ جاتا ہے، کچھ میل سا آ جاتا ہے، میں شیخ کے پاس بیٹھتا ہوں تاکہ صفائی ہو جائے۔ یہ خلوت اس کو کہتے ہیں، خلوت اختیار ہے۔ بہرحال تو حضرت چچا جان پیچھے تھے، میں کب تک بھگتوں؟ کہا زکریا جتنی آگے اپنی بھگتوانی ہے اتنی یہاں بھی بھگت لیں۔ یعنی مخلوق کو معاف کرنا دراصل خالق سے اپنی معافی کی ضمانت ہے۔ سن لو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ بھی آپ کو معاف کرے، معافی کی عادت ڈالو۔ ایک چھوٹی چھوٹی بات پر پکڑنا اگر سزا بھی دینی ہو تو غور و فکر کرو کتنی دینی ہے، اول تو معاف کر دو۔ کاظم الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس زمانے میں تو غلام لونڈیاں بھی عجیب ہوتے تھے، وہ بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ آج تو ہم پڑھے لکھے بھی ان پڑھ ہیں، ہمیں اللہ رسول کی کوئی بات پتہ نہیں، بڑے بڑے ڈگریاں ہمارے کچھ نہیں ہمیں آتا۔ اس زمانے میں غلاموں کا عجیب حال تھا، غلاموں کا عجیب حال تھا۔ یعنی اگر لونڈیاں گھر میں کام کر رہی ہوتی اور آپس میں ان کے جھگڑے ہو جاتے تو حدیثیں کوٹ کرتی تھی، اس حدیث میں لکھا ہے میری تائید کرو، اس حدیث میں لکھا میری، اور سند بھی پڑھتی تھی حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں۔ عجیب ہے، اب پڑھے حیران ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسا عمومی علم دین کا عمومی شوق تھا، ہر آدمی کا شوق تھا۔ کسان ہے تو وہ بھی حدیثیں جانتا ہے، وہ بھی مسئلے جانتا ہے، دین جانتا ہے۔ آج تو غفلت کا عجیب عالم ہے، پڑھا لکھا کہلاتا ہے، وہ کیا پڑھا لکھا ہے جس کو قرآن حدیث ہی نہیں آتا۔ تعلیم تو قرآن سے شروع ہوتی، بات ہے نہیں۔ خیر، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے شہزادے، رسول اللہ کے گھر کے چشم و چراغ، سیدنا حسن رضی اللہ حسن بن علی وسلم کے نواسے، اپنی لونڈی سے کہا مجھے وضو کراؤ، وضو کرا دے۔ وہ لوٹا لے کے آئی تو لوٹا ہاتھ سے چھوٹا حضرت کے سر پہ لگا۔ اب کپڑا بھی نہیں تھا کیونکہ وضو کے لیے بیٹھے تھے، بڑا سخت غصہ آیا، کیسے غصے سے دیکھا، اور بڑی ہوشیار تھی، پڑھی لکھی، نعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی، کہا کہ والکاظمین الغیظ، اللہ کے پیارے ہوئے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں۔ تو سر جھکار کا قسم تو غیظی، کہا کہ میں نے غصہ پی لیا۔ والعافین عن الناس، اور معاف کر دیتے ہیں، کیا عفوت کے عفوت عن کے تجھے معاف کیا۔ کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ کہا جا اللہ کرے تجھے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ آزادی ایسی ہوتی تھی جس طرح زندگی مل جائے، آزادی زندگی کے مترادف ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے لکھا ہے کہ والدین کا حق انسان کچھ بھی کر لے کبھی ادا نہیں ہوتا، کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے والدین کا حق ادا نہیں ہوگا، سوائے ایک صورت کے، ایک آدمی اپنے والدین کو کسی کا غلام پاتا ہے، خود آزاد ہے وہ، لیکن والدین غلام ہیں، وہ پیسے دے کر ان کو اس کے مالک کی غلامی سے چھڑواتا اور آزاد کراتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد اپنے والدین کو سلام بھی نہ کرے،
قیامت دن والدین اس پر دعویٰ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس طرح انہوں نے اس کو زندگی دی تھی اس نے بھی ان کو زندگی دے دی، پورا بدلہ ہے، ورنہ والدین کا حق کسی صورت میں بھی ادا نہیں ہو۔ بس میرے دوستو، ان دو قوتوں کو کنٹرول کرو، شہوت اور غضب کو، اور جب ان کو بے لگام چھوڑ دیا جاتا ہے تو شہوت جانور سے بدتر کر دیتی ہے انسان کو۔ جانور تو مکلف نہیں ہے، ہم میں اور آپ مکلف ہے، میرا آپ کا سلسلہ نسب ہے، جانوروں میں نہیں رکھا۔ چلے جانوروں کا نسب مادہ سے ہوتا ہے، ماں سے ہوتا ہے، باپ سے نہیں ہوتا۔ سن لو، ماں کے تابع ہوتا ہے جانور، باپ کے تابع نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا کوئی نسب نہیں ہے، میرا اور آپ کا نسب ہے۔ انسان زنا بدکاری کرتا ہے، نسب کو، انسانیت کے نسب کو خراب کرتا ہے، جانوروں سے بدتر ہے، اور جب غصہ دکھاتا ہے تو شیطان سے بدتر ہے۔ شیطان کو غصہ ہی تو آیا تھا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آ گیا۔ یہ کلمہ پڑھنے والا، اللہ کو ماننے والا، اب غصے کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، جو منہ میں آئے بک رہا ہے، کچھ نہیں سوچ رہا کیا ہو رہا ہے، اس سے شیطان سے بدتر ہے۔ اس لیے مومن کی شان ہے والذین یجتنبون کبائر الفواحش، میرے پیارے وہ ہیں جو بچتے ہیں گناہ کبیرہ سے اور فاحشہ سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔